وہ بندہ ہے، اور دوسرا وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، ایک دوسرا بندہ ہے جس نو اسی رزق حسنا عطا کیتا ہے۔ رزق دا لفظ عربی دے اندر جا کے تسی دیکھو ضروریات زندگی دے اتے بولیا جاتا ہے، اور سورہ آل عمران پڑھو تسی جتھے حضرت مریم علیہ السلام دا ذکر ہے، اس جگہ دے اتے بھی ایک کوئی لفظ رزق عربی دے اندر جڑا پوری ضروریات زندگی دے اتے بولیا۔ عام طور تے اسی کہنے ہیں کہ یار اللہ نے فلانے بندے نے بڑا رزق دیتا ہے کہنے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، ایک وہ بندہ ہے جس کے لا یقدر، ان دے پلے کچھ نہیں، کوئی قدرت نہیں رکھتا۔ دوسرا ہے وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، دوسرا بندہ وہ ہے جس کو ہم نے رزق دیا ہوا ہے، رزق حسنا دیا ہوا ہے۔ تو جس کو ہم نے دیا ہے پھر اس کی شان کیا ہے اللہ بیان فرما رہا ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں، ترجمہ جس کا مرضی جا کے پڑھ لے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جس کو ہم نے رزق حسنا دیا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے، فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ کیا کرتا ہے پھر اس رزق کو خرچ کرتا ہے، لکا کے بھی تو اعلانیہ بھی خرچ کرتا ہے۔ جن دے پلے کچھ نہیں وہ کچھ بھی نہیں، جنہوں رب فرما رہے ہیں اسی دیتا ہے نا، وہ پھر ساڑھے رزق حسنا وچوں دیتے ہوئے وچوں وہ لکا کے بھی خرچ کرتا ہے تے اعلانیہ طور تے بھی خرچ کرتا ہے۔ پھر اگے اللہ خود فرماتا ہے حَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ برابر ہیں کہ ایک دیتے پلے ہی کچھ نہیں اور دوسرا جڑا ونڈی جا رہا ہے، حَلْ يَسْتَوُونَ، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ اللہ خود سوال کر رہا ہے، اللہ خود فرما رہا ہے کیا میرے بندو بتلاؤ یہ دونوں برابر ہیں؟ اور ساتھ ہی اللہ اپنی تعریف بھی حَلْ يَسْتَوُونَ الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے کہ ایک بندے نو اللہ نے کچھ بھی نہیں دیتا، ایک نو اتنا کچھ دیتا ہے کہ وہ ونڈی آدھا ہے، لکا لکا کے بھی ونڈی آدھا ہے، اعلانیہ طور تے بھی ونڈی آدھا ہے۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اور آگے پھر بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر نہیں جانتے۔ یہ میں نے آیت اس لیے پڑھی ہے، اس پر اور بھی بہت ساری آیات پڑھی جا سکتی ہے کہ آج میں نے اس ہستی کا ذکر کرنا ہے جس کا 31 واسطوں سے مولا علی کے ساتھ نسبت ہے۔ باپ دادا پڑ دادا لگڑ دادا جڑ دادا چلتے 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 ان کا سلسلہ نسب جو ہے حضرت مولا علی سے جا ملتا ہے، جن کا باپ وقت کا بہت بڑا حاکم بھی ہے، اعلیٰ افسر بھی ہے، اور سب کچھ ہونے کے علاوہ سب سے بڑی جو اللہ نے ان کو انعام جو عزت دی ہے، اپنا پیارا ولی بنایا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر آگے جو ہے ان کی ماں بھی کوئی عام ہستی نہیں اپنے علاقے بلکہ پورے اس وقت جو ہے ہندوستان کے اندر جن کے زہد و تقوی کا جو ہے چرچا ہو رہا ہے۔ باپ 31 واسطوں سے مولا علی سے جا ملتا ہے سلسلہ نسب، ماں بھی ولیہ کاملہ ہے، باپ بھی وقت کا ولی کامل ہے۔ آگے جو بیٹا پیدا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ، اس لیے کہ آج 1 تاریخ ہو گئی ہے تو جمادی الثانی کی پہلی جمعرات کو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا عرس ہوتا ہے، اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ آپ 10 جو ہے 39 ہجری کے اندر اور 1637 عیسوی کے اندر آپ کی ولادت ہوتی ہے۔ اور حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ، میں تو تانوں عام طور تے آپ دی ابیات باہو جو ہے پنجابی ساڑی مٹھی زبان کے اندر ہوئی آپ کے علم میں ہونا چاہیے، 140 سے زائد حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے کتابیں لکھی ہیں، 140 سے زائد کتابیں لکھی ہیں، اور ساری وہ فارسی کے اندر عربی کے اندر، چند کتابیں مجھ گنہگار کی لائبریری کے اندر بھی پڑھی ہیں، آپ جو ہے مطالعہ کر سکتے ہیں، یا مسجد کی لائبریری نہیں میری ذاتی لائبریری جو آپ کی دعاؤں سے ہے،
تو میں جب آپ کو چاہے اب یات باہو کے علاوہ ویسے میں نے ممبر پر بیٹھا ہوں، آج صرف آپ کی جو یات باہو میں سے ایک ربائی جو ہے میں نے جب اس کے حوالے سے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو ایک ایک سطر کے اندر جو ہے آپ نے کئی قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کر دیا ہے۔ وہ آگے میں عرض کروں گا، مگر بڑا پرفتن دور جا رہا ہے، بڑا ایسا دور آ چکا ہے کہ جو ہے وہ بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ میں تے بڑا چیر پہلے اس ممبر دے اوتے آن دی ریکارڈ ہے، میں کیا خیال کریا جے یہ جڑا کہہ رہے ہیں بابے تے شاہی کوئی نہیں، ایک دن انہیں اپنی بیبے دا بھی انکار کر دینا، اور انہیں کیتا کہ ماں تے شاہی کوئی نہیں، یہ آن دی ریکارڈ ہے۔ کیونکہ اس لیے میں نے کہا تھا کہ میرے رب نے کسی کو چیلنج نہیں کیا، صرف دو بندوں کو چیلنج کیا ہے، دو گروہوں کو۔ ایک جو سود خور ہیں اللہ نے ان کو بھی فرمایا ہے کہ سود خوروں سے میں رب کا اعلان جنگ ہے، اور دوسرا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے عداوت کرے میرا رب فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو جب اللہ کے ولیوں سے، ہم ولی ودر کی بات نہیں کرتے، ہم گنڈے شاہ بکری شاہ کی بات نہیں کرتے، ہم ان اللہ والوں کی بات کرتے ہیں جن کا سلسلہ نسب جو ہے غوث پاک کا بھی دیکھے تو حسنی حسینی سید ہیں، جا کے حضرت مولا حسن حسین سے ملتا ہے، تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں سید نہیں ہے مگر آوان ہیں، اور آوانوں کا بھی جو سلسلہ ہے وہ امیر زبیر سے پھر حضرت مولا علی سے جا ملتا ہے۔ ہم ولی ودر کی بات نہیں کرتے، ہم 75 نمبر یہ ان ڈرامے بازوں کی بات نہیں کرتے۔ آپ مجھے کسی ایک جمعہ، یہ سارے آن دی ریکارڈ نیٹ پر میرے جمعے خطبات موجود ہیں، کوئی 5-6 سال، کسی ایک جگہ پہ ایسا آپ نہیں دکھا سکتے جس کی میں نے جو ہے یہاں بیٹھ کے تعریف کی وہ دوسرے دن فراڈیا نکلا ہو۔ ہم تو دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ایسے لوگوں سے اپنے بندوں کو بھی بچا، محبوب کے غلاموں کو بھی بچا، ٹھگ بازوں سے ہم سب کو بچا، اور ان لوگوں سے ہمیں ملا صراط الذین انعمت علیہم۔ اور اس لیے جو ہے یہ قرآن مجید کی آیت، اور اس کے ساتھ اب میں حدیث آج کے جمعے کی یہ آپ پیغام لے کے جائیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا مانگا کرتے تھے، اکثر دعا مانگا کرتے تھے۔ یہ اہل حدیثوں نے ایک کتاب چھوٹی سی چھاپی ہے، پیارے نبی کی پیاری دعائیں، پیارے نبی کی، یہ بڑی پرانی 15-20 سال پہلے شیش محل روڈ سے یہ دعاؤں کی کتاب چھپی تھی، اب بھی ہو سکتا ہے پرانی مل جاتی ہو یا جو ہے چھپ رہی ہو دوبارہ۔ پیارے نبی کی پیاری دعائیں، اس کے اندر یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے جو اکثر میرے آقا دعا مانگا کرتے تھے۔ اب دیکھنا بابے شاہی کوئی نہیں، میرے آقا دعا مانگتے ہیں اللہم ارزقنی حبک وحب من حبک وحب ما یقربنی الی حبک واجعل حبک احب الی من الماء البارد۔ یہ میرے آقا اکثر دعا مانگا کرتے تھے۔ میں اس کا مختصر سا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور بڑا آسان۔ اللہم ارزقنی حبک، اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ اردو کے اندر جو ہے لفظ محبت نہیں، محبت، محبت، میم دے اتے زبر آئے گی۔ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما۔ پھر آگے وحب من حبک، یا اللہ مجھے ان کی محبت جو تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ کون دعا مانگ رہے ہیں؟ میرے تیرے آقا دعا مانگ رہے ہیں، اور نبیوں کے تاجدار دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ انہاں دی محبت عطا کر جنہاں نوں تیرے نال محبت ہے، جن کو تیرے ساتھ محبت ہے۔ پھر یہاں بات ختم نہیں، میرے آقا نے اس محبت کا دائرہ وسیع کر دیا۔ کیسے کیا؟ فرمایا وَحَبَّ مَا يُقَرِّبُنِي إِلَيَّ حُبِّكَ، یا اللہ ان چیزوں کی بھی محبت عطا کر جن سے مجھے تیری محبت ملے، جن سے ما یقربنی تیرے قریب کر دے، مجھے ان چیزوں کی بھی محبت عطا کر۔ یعنی وہ میدان مزدلفہ ہو، صفا مروہ کی سائی والی جگہ ہو، اس کو آگے جہاں تک مرضی آپ لے جا سکتے ہیں،
اور اسی لیے رب نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اے لوگوں میری رحمت قریب ہے محسنین کے، میری رحمت قریب ہے محسنین کے۔ اور یہاں بات نہیں یا اللہ مجھے اپنی محبت، پھر ان لوگوں کی محبت جن کو تجھ سے محبت ہے، پھر آگے فرمایا ما یقربونی الیہ، ان کی محبت بھی عطا کر جن کی وجہ سے، جن چیزوں کی وجہ سے یا اللہ مجھے تیری محبت کے اور قریب میں ہو جاؤں۔ پھر یہاں بھی آگے میرے آقا نے مثال دی ہے، فرمایا کہ ایسی محبت عطا فرما احب الیہ من الماء البارد، یا اللہ مجھے اپنی محبت، ان لوگوں کی محبت، ان جگہوں کی محبت عطا کر، اور ایسی محبت عطا کر جیسی کہر دی گرمی دے اندر پیاسے نو ٹھنڈے پانی نال پیار ہوتا ہے نا، یا اللہ ایسی محبت عطا فرما۔ ذرا بلند آواز سے کہے نا سبحان اللہ۔ یہ کون مثال دے رہے ہیں؟ میرے آقا مثال دے رہے ہیں کہ یا اللہ اپنی محبت، انہاں بندیاں دی بھی محبت جنہاں نو تیرے نال پیار ہے، پھر انہاں جگہ دی بھی محبت جتھوں تیرے پیار دا تیرا قرب مینوں نصیب ہوئے۔ یار میرے آقا تو ود کے رب دا کندے نال تعلق تے رب دا محبوب نال تے محبوب دا رب نال تعلق، اس دے باوجود میرے آقا اکثر دعا مانگ دے نے کہ اسی ایویں نہیں داتا صاحب نال پیار، سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نال پیار۔ اور اسے واسطے حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ جس وقت شعور آیا، ویسے تے آپ پدیشی ولی نے، آپ دا سارا کر ماں ولیہ باپ ولی، آپ دے عزیز و کارب ولی، ظاہر اے تے نہیں ہو سکتا، باقی وہ کرم کرن تے آوے، وہ بنجر زمینہ دے اتے بھی سبزہ اگا چھڑ دے، باقی یہ سارا کر ولایت دا کر۔ سلطان بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے نے، میری اماں نے فرمایا بیٹا تو ظاہری علوم پڑھ لے، بڑا کچھ رب العالمین نے تیرے تے کرم کر چھڑیا ہے، بیٹا اتھے گل ختم نہیں ہونی، چل چل کے اپنا مرشد کوئی ہادی لب، کسے مرد کامل دے ہاتھ وچ ہاتھ دے۔ سلطان بادشاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں میں چلدا چلدا بغداد پہنچیا، جب اتھے پہنچیا سائیں حبیب اللہ شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس پہنچا۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ باتیں، مگر میں بڑی تیزی سے کہ ادھر سرکار نے دعا مانگی یا اللہ مجھے ان جگہوں کی بھی محبت، ان لوگوں کی بھی محبت جو تجھ سے پیار کرتے ہیں۔ اور ادھر دیکھیں حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کی اماں آپ کو بھیج رہی ہیں کہ بیٹا سب کچھ ہے، مگر آپ چلیں کسی صالح بندے ولی کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ وہاں پہنچے، ان سے ملاقات ہوئی، ان کے پاس جو ڈگریاں تھی، جو ان کے پاس جس چیز میں وہ اسپیشلسٹ تھے، وہ جیسے جیسے بتلاتے گئے آپ منٹوں سکنٹوں میں حضرت سلطان باہو طے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو جڑے صحیح لوگ ہوندے نے وہ کسی دا وقت بھی ضائع نہیں کرتے تے کسی نو پریشان بھی نہیں کرتے تے ایویں فضول خرچی بھی نہیں۔ حضرت شاہ حبیب اللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بیٹا سلطان باہو جو کچھ میرے کول سی اس تو پہلے تو تسی پڑے کھلوتے ہو، وہ تے سارا کچھ میرے تو زیادہ تواڈے کولوں تانوں کروں تواڈی اماں دی چولی تو مل گیا ہے، تو جو آپ کی امانت ہے نا اصل میں وہ میرے پاس نہیں، یہاں بغداد شریف کے اندر میرے پاس نہیں ہے، تجھے دہلی جانا پڑے گا، میرے شیخ شاہ عبد الرحمن قادری کے پاس جانا پڑے گا۔ تو یہ نہیں کیا میں انہیں سفر کرتا پھر میرے کی ضرورت ہے، میری اماں ولیہ میرا ابا ولی سارا کچھ نہ۔ آپ اسے وقت انہاں کو اجازت لئی، انہاں نے دعاواں دیتیاں تے چلتے چلتے ذرا تصور کرو
کون سا وقت ہے؟ 1737 عیسوی ہے، 1637 عیسوی کے اندر سفر کرنا کوئی آج کا دور نہیں ہے، کیسے پھر چلے ہوں گے؟ مگر یہ کیا ہے؟ ہم نماز کے اندر بھی پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ سانو سدھے راہ تے انہاں لوگاں دا راہ جنہاں تے تیرا انعام۔ اے سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بغداد شریف تو چلے، کس واسطے چلے؟ مزید اللہ دا قرب نصیب ہو جائے، حجابات ختم ہو جان، رب دا قرب، رب دی معرفت مزید مل جائے۔ کھڑی دا تاجدار رومی کشمیر آپ فرما دینے چل دلا اٹھ ڈھونڈن چلیے تے کر بیٹھیاں سجن نہیں مل دے، اور بن تکلیفوں نہیں مل دے، جڑے محرم راز نے دل دے، تختاں تاجاں وال یارو ٹھوٹا پھڑن کرن گدائی، اور یار دی خاطر پھر دے رہندے جویں پھر دے لوگ شیطان، یار دی خاطر سانو تو کچھ بھی نہیں نا، اس واسطے کہ اسی اس راہ پہ ہی کوئی نہیں نا، ورنہ تختہ تاجاں والے کسی نے کہا نا ابراہیم بن ادب نو کہ نالے تو مٹھی نیندر سونا ہے تے نالے قرب رب دا لبنا ہے، انج نہیں لبدا، بستر چھڑنا پینا ہے۔ میرے بھائیو ایتھے تے اج انہاں دی نہ سیرت پڑھی نہ انہاں دا کردار پڑھیا، گل کر دینا اے بابے شے کوئی نہیں، میں تے اس واسطے میاں صاحب دی زبان وچ کہنا ہونا، آپ کہندے نے جو دکان دے اندر ہووے ویچے او ہوئی بیچارہ، اوے کتھوں لیاوے لالی محمد کولے ویچن والا، جنہیں کولے ویچے ہون وہ لال کتھوں لے کے آ سکتا ہے؟ تے جنہیں لوکاں دیاں جڑیاں پیپاں تے نالیاں سیدھیاں کر رہی ہیں انہوں اللہ والیاں دا کی پتہ۔ اگر یہ مقام پڑھنا ہے ولی شے کوئی نہیں تو قرآن مجید 15واں سپارہ پڑھ کے دیکھیں، میرا رب تو اصحاب کہف کے ولیوں کے کتے کی بھی تعریف کر رہا ہے، کتے کی بھی تعریف کر رہا ہے، میرا رب کر رہا ہے۔ اگر یہ کہانیاں ہوتی یہ ایسے ہی معاذ اللہ، تو پھر میرا رب قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران 3 سپارے کے اندر حضرت مریم کی کرامت کا ذکر نہ کرتا۔ اگر یہ کہانیاں صرف ہوتی تو میرا رب حضرت مریم کے پاس وہ کرامت کا ذکر کبھی 16ویں سپارے سورہ مریم کے اندر نہ کرتا کہ حضرت مریم کے لیے میرے رب نے خشک تنے سے کھجوروں کو تازہ جو ہے وہ پیدا کر دیا، حضرت مریم کے لیے پانی کا تازہ چشمہ جاری کر دیا، آصف بن برخیہ کے لیے ملکہ بلقیس کا جو ہے تخت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر کر دیا۔ اگر یہ کہانیاں ہوتی تو میرا رب قرآن مجید کے اندر ان کہانیوں کا ذکر کبھی نہ کرتا، ان کرامات کا کبھی ذکر نہ کرتا، ان کرامات کو بلکہ کتے کے بیٹھنے کا انداز میرے رب نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر وہ کتے تو گل یاد آ گئی، میاں صاحب نے ایک اور بڑی سونی گل کی تھی، یہ بھی سن لو۔ میں چھیڑی بات حضرت سلطان باہو دی، مگر دونوں قادری ہیں، دونوں قادری ہیں بڑی تیزی سے۔ اللہ اکبر۔ میں تھوڑا پتا میرا مزاج ایسا نہیں، مگر ایک گل آ گئی کتے تو، کتے تو میاں صاحب کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں شیش محل وچ اوے کتا
کچھ بھی نظر نہ آوے اور جدھر کتا نظر ویکھے انہوں کتا ہی نظر آوے. کتے نو شیش مال وچ کتا ہی نظر آنا ہے تے کوئی اللہ والا ویکھے یا قرآن دا مطالعہ کرے تو اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا لگ گیا ہے مفسرین نے لکھا ہے کل انسانی شکل کے اندر وہ جنت میں جائے گا. اگر اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا سکتا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے نسبت میری. اگر اصحاب کہف کا کتا جس کی میرا رب قرآن مجید کے اندر اور پھر اللہ نے اپنے نظام اور سورج کو 100 سال نہیں کئی سو سال تک جب تک اصحاب کہف اور ساتھ وہ کتا ان کی وجہ سے آرام کرتا رہا سورج کو حکم دیا خیال کرنا میرے پیارے تھے آرام پہ کر دینے. یہ کہانیاں ہوتی تو میرا رب قرآن مجید کے اندر یہ کرامات کا ذکر نہ کرتا. اللہ اکبر. میرے بھائیوں آخری بات سلطان بادشاہ رحمت اللہ علیہ جدو آپ دے شیخ نے سید حبیب الرحمن شاہ قادری رحمت اللہ علیہ دہلی شریف والے نے دیکھا نا فرمایا بیٹا بڑے سالوں سے تیری امانت لے کر بیٹھا ہوا ہوں آؤ جلدی اور اپنی اس امانت کو قبول فرمائیں. جیسے سینے سے لگے باہر نکلے جدھر بھی دیکھتے ہیں ہو شروع ہو جاتی ہے ہو اور آپ کا نام ہے نا باہو ہوا وہ اور باہو کو جب آپ الٹ کریں گے تو وہاب بنے گا. اللہ کا نام بنے گا وہاب اور وہاب کو الٹ کریں باہو کو الٹ کریں تو وہاب بنتا ہے. جب شیخ نے نوازا تو سلطان العارفین اپنے شیخ دے چہرے پاک نو ویکھ کے کہنے لگے الف اللہ چمبے دی بوٹی تے مرشد من میرے وچ لائی نبی اسبات دا اور پانی ملے ہر رگے ہر جہائی اندر پوٹی اور مشکل مچایا جہاں پھولن آئی جیوے مرشد اور کامل باہو جے بوٹی لائی چند گھڑی پہ سیکنڈ دیکھ لے واپسی نکلے نا اپنے پیر کو لو فیض لے کے تھکے سن راہ وچ ایک جگہ تے لیٹ گئے تو ہندو سنیاسی وہ گزرے نا تو انہوں نے نہیں سی پتا انہوں ٹھڈا مارا اٹھ سیدھا ہو سانو سیدھا راہ وقت دس. آپ اٹھ کے بیٹھے ویکھیا انہاں دا چہرہ فرمایا سیدھا راہ اللہ اور اس دے رسول دائیے. جب آپ نے اتنی بات کی تو ہوا وہ اتنی بات کی تو ان کو اپنا آپ بھول گیا. کہا پھر اللہ اس کے رسول کا رستہ بتلا دے. فرمایا میرے نبی کا کلمہ پڑھو تو یہ تو بڑا آسان ہے اللہ اس کے رسول کا رستہ مل جائے گا. آپ نے انہیں کلمہ پڑھایا اسی وقت ان سینکڑوں کی تعداد کے لوگ جو کافر تھے مسلمان کر دیا.
حضرت سلطان بادشاہ کے نام پر آج پی ایچ ڈی کی جا رہی، بڑا کچھ ہو رہا ہے. آج بھی ان کے مزار پر لکھا ہوا ہے تالبیا تالبیا. اوے آن والیا سچی طلب لے کے آ، ویکھ پھر اللہ کرم کیویں کردا ہے.